یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ افسوس کرتے تھے کہ کافر محروم ہیں، اور انہیں اس بات کا رنج تھا کہ کافر دشمنی میں مبتلا ہو کر اسلام کی دولت سے محروم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تم پر فرض ہے۔ جب تم نے یہ فرض ادا کر دیا تو تم بری ذمہ ہو چکے، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے، اس کا صلہ پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی فکر کرو اور تم لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دو، برائی سے نہ روکو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس میں تو بہت زیادہ تاکید ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی خبرگیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے، بدیوں سے روکے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ جو اس پر فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، اس پر عمل کرے۔ ہم پر فرض ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، تو ہم اس فریضے کو انجام دیں۔ ہم پہ فرض ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ہم گناہوں سے بچیں۔ اگر ساری دنیا کے لوگ دین سے دور ہو جائیں تو بھی کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو گمراہ ہوا وہ خود اس نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں تم اپنی فکر رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ اس آیت کریمہ میں بہت تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں کفر کا دور دورہ ہے اور مسلمان بھی بڑی تیزی کے ساتھ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ فکر تو کرنی چاہیے، اور نیکی کا حکم دینا بھی ضروری ہے، برائی سے روکنا بھی ضروری ہے، لیکن انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں شریعت کی پابندی کروں۔ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی شریعت کی نافرمانی کریں اور میں اپنا فریضہ انجام دے دوں اور میں شریعت پر کاربند رہوں، تو یہ سارے مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، اے ایمان والوں تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے، وصیت کرتے وقت تم میں سے دو معتبر شخص ہیں، او آخران من غیرکم، یا غیروں میں سے دو، ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مہاجرین میں سے حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ یا بدیل، جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے موالی میں سے تھے،
تجارت کرنے کے ارادے سے ملک شام کی طرف 2 عیسائیوں کے ساتھ آپ گئے۔ ان 2 عیسائیوں میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا اور دوسرے کا نام عدی بن بدا تھا۔ ملک شام پہنچتے ہی حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی، اور یہ دونوں جو آپ کے ہمراہ تھے انہیں اس کی اطلاع نہ ہوئی، انہیں پتہ نہ چلا کہ حضرت بدیل نے سامان کی فہرست سامان کے اندر ڈال دی ہے۔ جب بیماری کی شدت ہوئی تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ میرا تمام مال مدینہ شریف پہنچ کر میرے گھر والوں کو تم دونوں دے دینا۔ اس کے بعد حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، اس میں 300 مسقال چاندی تھی، یعنی یہ بہت قیمتی پیالہ تھا۔ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیالہ بادشاہ کو نظر کرنے کے ارادے سے لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے یعنی تمیم نے اور عدی نے اس پیالے کو غائب کر دیا، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فہرست ان کے ہاتھ میں آ گئی جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی۔ جب انہوں نے سامان کو چیک کیا اس فہرست کے مطابق تو پیالہ نہ پایا۔ اب حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے تمیم اور عدی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سامان بیچا بھی تھا؟ تمیم اور عدی دونوں عیسائیوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا بتاؤ کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عرصہ بیمار رہے، انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا تھا؟ تو تمیم اور عدی دونوں عیسائیوں نے کہا کہ ایسی تو بات نہیں، وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر حضرت بدیل کے رشتہ داروں نے کہا کہ ان کے سامان میں سے ایک فہرست ملی ہے، اس فہرست میں ایک چاندی کے پیالے کا ذکر ہے کہ وہ سونے سے منقش کیا ہوا ہے جس میں 300 مسقال چاندی ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس فہرست میں۔ تمیم اور عدی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دے دیا، پیالے کی ہمیں خبر نہیں۔ یہ مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا۔ تمیم اور عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور انہوں نے قسم کھا لی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ پھر وہ پیالہ مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ پیالہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ورثاء میں سے 2 شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ حق ہے، زیادہ صحیح ہے، یہ پیالہ حضرت بدیل کا ہے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اسلامی عدالت کے اصول امت کو سکھائے گئے۔